اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے آیت نمبر 143۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حرام حلال کے بارے میں جو اتنی پرابلمز ہم سب کے ساتھ رہتی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا جب ہم تھوڑا تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جس پر ہم نے آپ کو پہلے سے ہی آیت نمبر 145 بتا دیا تھا کہ میں تو پاتا ہی نہیں ہوں، اور یہ میرے اور آپ کے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز حرام نہیں نظر آتی، یا میرا دین صرف قرآن ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اسٹیٹمنٹ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کا اسٹیٹمنٹ اللہ کے حکم سے ہے کہ لا اجدو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے کر کہتے ہیں، اور ہم نے بات یہاں سے شروع کرنی تھی کہ اس دور میں یقیناً یہ بات ہم کو مل رہی ہے کہ اتنی کچھ چیزیں حرام حلال کھانے کی ہوئی تھیں صرف دینداروں کی وجہ سے، علماؤں کے فتووں کی وجہ سے، جو علماء سو ہر دور میں گردش کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیزوں کو حرام حلال کر دیتے ہیں، جس میں ہم نے اکثر آپ کو عقیقے کی بات کہی کہ ماں باپ نہ کھائیں تو فلاں نہ کرنا، تو اس طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ 8 جوڑے ہیں، اور بھیڑ کی قسم میں سے 2 اور بکری کی قسم میں سے 2۔ اس پر اللہ تعالیٰ جو انداز بیاں ہے نا اللہ کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی لوگوں نے، کسی علماؤں کا یہ فتویٰ تھا، جو کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ دیندار ہی ایسے بات کرے گا، دنیا دار فتوے پاس نہیں کرے گا، دنیا داروں کے فتووں کو نظر بھی نہیں رکھا جائے گا، دینداروں کے فتووں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جو جتنا بڑا مفتی اور جتنا بڑا علامہ ہوتا ہے تو اس کے فتووں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، وہ 1 منٹ میں وائرل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وائرل ہو گئی تھی یہ باتیں، بڑی گردش میں آ چکی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو صحیفہ دیا، جو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن مجید دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا کہ اچھا اے نبی، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا دونوں کی مادائیں حرام ہیں، یا دونوں کے نر حرام ہیں، یا ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی کانفلکٹ تھا، اس پر بھی کوئی ایک بات طے نہیں تھی۔ نبئونی بعلم، خبر دو مجھ کو علم کے ساتھ، اللہ فرما رہے ہیں علم کے ساتھ، اوتھینٹک ریویلنگ بک، الہامی کتاب کے ساتھ مجھے علم دو، الہامی آیتوں کا اوتھینٹک سورس مجھے عطا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات اس وقت مانی جائے گی کہ جب تم کسی الہامی کتاب سے مجھے بات بتاؤ۔ تو ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ حدیث کتنی گردش میں تھی، کتنی جھوٹی حدیثیں گردش میں ہیں، جس کی وجہ سے ایک جھوٹا دین کریٹ ہو چکا تھا، لیکن اللہ کو کسی حدیث کی سند کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا اگر بات کرنی ہے تو الہامی کتاب کے ذریعے سے بات کرو۔ تو یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ الہامی کتاب کے بارے میں جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسے ہی جسٹ بائی دا وے ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن سے ثابت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے بات کرنا فضول ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبئونی بعلم، اگر آپ کو یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ میں بھی کسی کو بتا سکوں گا کہ یہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی چاہت ہے کہ نبئونی بعلم، یہ میں نہیں کہہ رہا جو تمہیں لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے کہ مجھے علم سے خبر دو، مجھے وحی سے خبر دو، مجھے الہامی کتاب سے بات کرو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ رسول کی بات، حرام حلال کی بات کرو، میں نے آپ کو مثال دی کہ جی خانہ کعبہ کو مت دیکھو طواف کرتے ہوئے، تو یہ تم لوگوں نے کیا بات لائی ہے، یا اور بھی بہت ساری باتیں اگر ہم کھولنا چاہیں تو پورا دن لگ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں علم سے بتاؤ اگر سچے ہو، اور پھر اسی طرح اونٹ کے بارے میں بھی اور گائے کے بھی بارے میں یہی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یہ ہسٹری سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور یہ کون سی ہسٹری ہے؟ یہ قرآنک ہسٹری ہے، نہیں تو ہمارے لیے تو اب بالکل بھی فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے ہسٹری۔ ایک زمانے میں ہمارے لیے یہ فیوریٹ سبجیکٹ تھا کہ ہم اپنے ہیروز کے بارے میں سمجھیں۔ آج بھی ہمارے ہیروز تو ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں، لیکن اب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی تاریخ جھوٹی لکھی گئی ہے، اتنی ہسٹری کرپٹ ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد میں ہسٹری بنائی ہے کہ توبہ استغفار کرنے والی بات ہے، کہ جس کو بدنام کرنا اور گوسپنگ، اس پر غیبت بھی نہیں اٹھتی کہ جی آپ بہتان لگا رہے ہو۔ ہسٹری اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹی
پی ایچ ڈی، ایم فل ہسٹری کر رہے ہیں، ایک بہتان کا پلندہ لگا رہے ہیں اسپیسیفک شخصیت پر، گوسپنگ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں کوئی شخصیات پر، اگر غلط لکھتے ہو اور برا لکھتے ہو تو یہ ہسٹری تم پی ایچ ڈی جو کر رہے ہو اس کا بھی ملبہ، اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑ جائے گا۔ جو جھوٹے قصے بھی تم سناتے ہو نا، یہ بھی ایک ڈیسنٹ آدمی کو اچھا نہیں لگتا کہ مجھ سے منسوب جھوٹے جھوٹے قصے سنائے جائیں۔ انشاءاللہ دیکھ لیں گے قیامت میں، انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے نا برپا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کرام تمہارے جھوٹے قصوں سے خوش ہوں گے، اللہ تم سے خوش ہوں گے کہ جو تم کو جھوٹے جھوٹے قصے سناتے ہو، اور امام ابو حنیفہ اور بخاری اور سب سے انشاءاللہ ملاقاتیں تو ہوں گی نا، دکھائی تو دیے جائیں گے نا، کہ یہ سب خوش ہوں گے، یہ تم نے لوگوں نے ان کے نام سے منسوب کر کر یہ دین بنا دیا ہے، یہ سب کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ تھوڑا سا اور بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْن، کہ یہ بھی مجھے جواب دو کہ اونٹ کی قسموں سے بھی دو اور گائے کی قسموں سے بھی دو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، یعنی اثنین گائے میں سے بھی دو اور اثنین ابل میں سے بھی دو، یعنی اونٹ پر اور گائے پر بھی نام آیا تھا، بڑا گڑبڑ گھوٹالا تھا کہ اے نبی ان سے پوچھو آذکرین، ان کے مذکر حرام ہے، ام الانثیین، یا ان کی مؤنث حرام ہے۔ یعنی اتنا گڑبڑ معاملہ تھا کہ ایک عالم یہ کہتا تھا تو دوسرا عالم کچھ اور کہتا تھا۔ ام اشتملت علیہ ارحام، یا وہ بچے حرام ہیں جو پیٹ میں ہیں ان دونوں ماداؤں کے، ام کنتم شہداء، دیکھیں یہ آ رہا ہے کیا تم گواہ تھے، کیا تم وہاں کھڑے ہوئے تھے جب اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا؟ جیسے میں اور آپ یہ جھوٹے قصے نبی کے، جھوٹی حدیث نبی پر ہم کہتے ہیں تم نے کیا اسپیشل کلاسز لی ہیں اللہ سے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کے تم اللہ سے ملاقاتیں کرنے جاتے ہو اور اللہ تمہیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ اور جو قرآن میں نہیں درج، اور تم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، بلکہ تم سے اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے، بچو گے نہیں، تم سے ہی اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ تم سے ہی نبی کو بھی پتہ چلے گا کہ تم نے نبی پر بہتان باندھا ہے، تم نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے، اللہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ آپ غور کیجئے گا کہ پہلے کیا آیا، غور کیجئے، نبئونی بعلم، اللہ بتا رہے ہیں نا خبر دو مجھ کو علم سے۔ اب کیا آ رہا ہے، ام کنتم شہداء، پہلے آیا ان کنتم صادقین، اب آ رہا ہے ام کنتم شہداء، تم گواہ تھے، تم کھڑے ہوئے تھے، اذ وصاکم اللہ، جب وصیت کی تم کو اللہ نے، جب حکم دیا تم کو اللہ نے، تلقین کی تم کو کیا اس بات کی، تم موجود تھے؟ تو سنو، سب سے بڑا دنیا کا ظالم اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ دیکھ لیجئے پچھلی پوری آیتیں، اس کا مطلب اللہ پہ جھوٹ گھڑا جا رہا تھا، اللہ ہی کا نام استعمال ہو رہا تھا، دیندار سارے لوگ تھے، عالم علماء کیٹیگری تھی، اور یہ فتووں کے بازار تھے، دارالفتویٰ کی بے انتہا دکانیں تھیں اور وہاں سے یہ فتوے پاس ہوتے تھے۔ اللہ نے بھی اپنا فتویٰ پاس کیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر گھڑتا ہے جھوٹ، جھٹلاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، لیُضِلَّ النَّاسَ، تاکہ تمام لوگوں کو گمراہ کرتا رہے بغیر علم۔ میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ الجھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی کے پاس جایا جائے۔ جیسے کلیئر کٹ کوئی دیکھے نا اچھی چیز پکاتا ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ پوری ایز اٹ از ریسیپی دے دیتے ہیں کہ پہلے بیٹا یہ ڈالنا، پھر یہ ڈالنا، دیکھو اس کو ذرا بھون لینا، دیکھو اس کو کچا نہیں رہنے دینا، بالکل پرفیکشن کے ساتھ۔ وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کی یہ چیز بہت اچھی ہے تو وہ ہمیں بلکہ تلقین کرتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے گھپلا بھی ہو جاتا ہے، یہ ڈش ایسے بنتی ہے۔ اور کچھ خائن لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ان کو کہہ لیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، پوری ریسیپی ایز اٹ از نہیں بتاتے ہیں کہ مونوپولی ان کے ہاتھ میں رہے، پوری برانڈ
مارکیٹ میں ان کا برانڈ ان کے جیسا کسی کے پاس ریسیپی نہ ہو. ان کے کاٹن کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک جگہ سے. ان کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ سے. ایسے کر کر وہ ایک چیز ہم اور ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ ابھی نہیں بتانا. تو یہ علماء کیٹیگری جو برے علماء ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے محتاج رہیں. جیسے یہ پولیٹیشنز، جیسے یہ امیر لوگ، یہ چاہتے ہیں غریب ان کے آگے دم ہلاتا رہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ آپ ہی نے کسی کو چھوٹی سی دکان دے کے دی ترس کھا کے، اگر وہ آپ کے آگے ایک بڑا بزنس مین بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے جس یتیم بچے کو پالا، آپ نے تعلیم دی، آپ کے بچے تو کوئی بڑے آدمی نہیں بنے، وہ یتیم کا بچہ آپ ہی کے پیسوں سے تعلیم یافتہ ہو کر آپ کے مد مقابل ایک بڑا بزنس مین بنے گا، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اکثر لوگوں کو. یہ انسان کی خصلت ہے، یہ انسان کی عادتیں ہیں. ایسی ہی عادت برے علماؤں کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں دیتے ہیں، وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اور ہم بیوقوف بھی کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. آپ بلیف نہیں کر سکیں گے، آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ جب آپ کے پاس قرآن کی سمجھ آ جائے گی، آپ کہیں گے کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا، کہ میں ان کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، اور مجھے میرے رب کا تعارف میں خود پڑھ سکتا ہوں. جیسے کہ جس کو گوگل آپریٹ کرنے آ جائے تو اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. پھر بھی گوگل تو گوگل ہی ہے نا، مین میڈ ہے. یہ تو رب تعالیٰ کا گوگل ہے، بالکل آپ کو کلیئر ایکسپلور کر کے دے رہا ہے بات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جی یہ نہ کنفیوز رکھنا چاہتے تھے، گمراہ ایکچولی اگر آپ میری بات کو غور سے سمجھیں تو کنفیوژن بھی ہے اس کا ترجمہ. گمراہ، جب راہ گم ہو جائے تو آپ کیا ہو جاتے ہو؟ کنفیوز ہو جاتے ہو. آپ کے پاس ڈیسیشن پاور ہی نہیں ہوتا کہ رائٹ جاؤں یا لیفٹ جاؤں. جب گمراہ ہو جائے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، راہ جب گم ہو جائے تو واٹ ول ہیپن؟ اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو، آپ کا کانفیڈنس لیول گر جاتا ہے، اور آپ سب کے ہاتھوں میں رلتے ہو. یہ حال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے. یہ علماء کیٹیگری کا کام ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کا کام ہے، برے علماء میں کہہ رہی ہوں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی راستہ دکھائیں گے بھی نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ان کی اہدنا الصراط المستقیم کو بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ ایسے بھٹکانے والے لوگوں کی سورہ فاتحہ جو وہ نماز میں پڑھتے ہوں گے وہ بھی ان کی قبول نہیں ہوگی. یہ میری بدعا نہیں ہے، میں کوئی یہاں بدعا کی دکان لے کے نہیں بیٹھی ہوں. یہ بدعا اللہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں راستہ نہیں دکھاؤں گا. وہ کتنی بھی صراط مستقیم کی دعا کر لیں، کہتے ہیں جی صراط مستقیم کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے. کن کی؟ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جو حق مارنا چھوڑ دیں، جو ظالم نہ ہو اللہ کے نزدیک، اللہ ان کو راستہ دکھاتے ہیں. سب کی اہدنا الصراط المستقیم تھوڑی قبول ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے، قرآن کے سامنے میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہی ہوں. اگر آپ کو میری بات غلط لگ رہی ہو تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اچھا جی، پھر وہی ہماری آیت آ گئی 145 کہ میں تو پاتا ہی نہیں ہوں. اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے آگے بغیر ڈرے. سوچئے کہ ایک طرف پورا پینل ہے، ایک طرف 3 بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو حرام حلال کر رہی ہیں، اور اللہ کے رسول اس میں تنے تنہا کھڑے ہو کر اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا. فیما اوہیا الیہ، فیما اوہیا الیہ، یہ 4 الفاظ کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لو مارکر سے، فیما اوہیا الیہ، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں حرام جو وحی ہوئی ہے میری طرف. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ جی قرآن سے تو نہیں ہے حرام، سہ ستہ کی وجہ سے حرام ہے؟ ایسے بولوگے؟ جی قرآن سے تو حرام نہیں ہے کہ مینسز میں نماز پڑھا جائے، لیکن جی سہ ستہ اور حدیثوں کی وجہ سے ہے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. تو بول دو نا، کلیئر کر دو. ہم جیسے لوگوں کو اور قرار آ جائے گا کہ تمہارے پاس دلیل نہیں بنی نا، قرآن سے دلیل نہیں بنی نا،
شیطان کو حج کے لیے مارنا ہے، تمہارے پاس دلیل ہی نہیں بن رہی ہے کہ شیطان کو، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں 2 دن میں حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کہاں سے لاؤ گے دلیل؟ تو میں تو پاتا ہی نہیں ہوں شیطان کو اس کتاب میں تو پاتا ہی نہیں ہوں کہ الٹی سیدھی جو تمہاری باتیں ہیں یہ اللہ کے نبی کو یہ انداز سکھایا گیا، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں۔ فیما اوہیا الیہ، تو یہ میں کیوں نہ اڈاپٹ کر لوں یہ اسٹائل؟ ہم کیوں نہ اس کو ٹرینڈ بنا دیں؟ آج کل تو ٹرینڈ بنانے کی دیر ہے نا، فیما اوہیا الیہ، اس کو میں ٹرینڈ کیوں نہ بنا دوں کہ میں تو پاتا ہی نہیں ہوں جو وہی ہوئی ہے میری طرف، محرمن، کہ کسی چیز کو حرام، علی طعام، کسی کھانے والے پر، یطعمہ، کہ وہ کھائے اس کو، سوائے یہ کہ اگر وہ ہو میتا، نمبر 1 وہی 4 تھنگز آ جائیں گے، وہی 4 پوائنٹس آ جائیں گے کہ اگر وہ ذبح سے پہلے مر گیا تو حرام ہو جائے گا، وہ پھر حرام ہے، یا خون بہتا ہوا پینا وہ حرام ہے، یہاں قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے، لحم الخنزیر، کھانا حرام ہے، لحم گوشت کھانا منع ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پس بے شک وہ سب ناپاک ہے، او فسقن، بالکل نافرمانی ہے، اہل لغیر اللہ بہ، کہ پکارا جائے، ناٹ ہا حلوے والی، ادھر حلوے والی ہا نہیں آ رہی ہے اہلا میں، یہاں پر 2 چشمی ہا آ رہی ہے، جو پکارا جائے، جو حلال ہو۔ ہمارے یہاں اس کو حلال بھی لے لیا جبکہ وہ بھی نہیں بن رہا، کہ نہیں جی جو آتا ہے ہم تو اس کو اللہ کے نام پہ کاٹ کے پھر حلیم بناتے ہیں، تو ہم تو کسائی سے کٹوا کے پھر حلیم بناتے ہیں یا بریانی بناتے ہیں یا واٹ ایور۔ تو جناب ادھر تو آ رہا ہے شربت بھی حرام ہے غیر اللہ کا، چنے بھی حرام ہے، مٹھائی بھی حرام ہے، ایوری تھنگ، ساری چیزیں حرام ہیں جس پر آپ نے فاتحہ پڑھ کر غیر اللہ کے نام سے اس کو منسوب کیا۔ اور فاتحہ کیا فاتحہ؟ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بولتے ہو؟ سورہ فاتحہ تو زندوں کے لیے ہے، اپنی ہدایت مانگنے کے لیے ہے، تو ادھر بھی تھوڑا غور و فکر کر لیا کرو، سوچو کہ اللہ کے آگے جب ہم کھڑے ہوں انشاءاللہ تو اللہ ہم کو کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں جگہ دے دے۔ اگر ایسے ہی جاہل ہو کے مریں گے نا تو وہ جو لائن لگی ہوئی ہوگی نا پڑھے لکھوں کی، عالموں کی، اس میں میرا اور آپ کا شمار نہیں ہوگا، کہ یہ بھی وہی تھے جو اندھے بہروں کی طرح قرآن پڑھتے اور سنتے تھے، یہ فتووں کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا نام لکھا ہو کہ ہم عقل مندوں میں کھڑے ہوں، اللہ کے جو عالم ہوں، اللہ نے جس کو عالم کنسیڈر کیا ہو، علم والا کنسیڈر جو اللہ نے جس کو کیا ہو، اللہ نے جس کو مانا ہو کہ ہاں تم نے علم حاصل کیا۔ بے شک میرا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پھر شاید چاہے تم تھوڑا سا غلط رزلٹ کو چلے گئے، تھوڑا سا تم نے غلط ہی کر گئے، لیکن میں کہتی ہوں ان کی بھی عزت ہوگی جنہوں نے کچھ تدبر تو کیا۔ ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہت ڈیسیشن ڈیفرنٹ آ گیا لیکن کچھ تو کیا۔ سب سے بدترین وہ جاہل لوگ ہوں گے جن کو کبھی تدبر کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی، یا وہ تدبر کرنے سے ڈرتے تھے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یقین جانیں تدبر کرنے سے علم ایکسپینڈ ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے، اور یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر تم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا تو تم بہت چانسز ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب آپ کے نزدیک ایسے لوگ ہوں تو آپ کو اپنی راہ خود ڈھونڈنی پڑے گی ہمت کے ساتھ۔ تو جناب ادھر غور سے دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے احل لغیر اللہ پر بات تھی کہ جسے پکارا گیا ہو غیر اللہ کے نام کے ساتھ، پھر اللہ آگے سچویشن دیتے ہیں کہ یہ 4 حرام چیزیں جو 4 دفعہ بتائی گئی ہیں یہ بھی حلال ہو سکتی ہیں۔ مطلب بگ ٹرننگ پوائنٹ جو کہ زنا کے لیے نہیں ہے کہ جی زنا کسی وقت حلال ہو سکتا ہے، چوری کسی وقت حلال ہو سکتی ہے، جھوٹ کسی وقت حلال ہو سکتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کسی وقت حلال ہو سکتی ہے، کھانا لوگوں کا مال کھا جانا حلال ہو سکتا ہے۔ دیکھ لو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب سے ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 کھانے کی چیزوں کو پھر بھی کہہ رہے ہیں حرام کرنے کے بعد بھی کہ اگر مرنے کی نوبت آ جائے تو حرام سے پیٹ بھر کر سروائیول ہے۔
یعنی آپ جان بچا سکتے ہو. اس سے پھر ایک اور ٹاپک شروع ہو گیا کہ جان بچانا اتنا اہم ہے کہ اللہ کی کتاب نے کسی حرام کو حلال نہیں کیا، لیکن اگر موت آ جائے بھوک سے، بھوک کی وجہ سے اگر مر رہے ہو تو حرام یہ 4 چیزیں کھا سکتے ہو. یہ بھی نہیں آیا کہ چوری کر سکتے ہو اگر بھوکے مر رہے ہو تو، اگر بھوکے مر رہے ہو تو قتل کر دو. یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا. جب قتل کا ٹاپک ہوا تو کہا مت قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا. جب بھی کسی چیز کی بات آئی، کہیں پر آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا ہے جو چند چیزوں پر آپ کو مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کے انڈیکس میں، آپ کی لسٹ میں ہونا چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے. جہاں ڈاکٹروں کو ریوارڈ ملے گا وہاں ڈاکٹرز گھسیٹے میں بھی آ جائیں گے. جن ڈاکٹروں نے لاپرواہی کر کے لوگوں کی جانیں لی ہیں، سوچ لیجئے کہ اللہ اتنے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سینسٹیو ایشو ہے، جو کہ اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، جو کہ اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، اللہ ہی موت دینے والے ہیں، لیکن تمہارے ذمے اپنی زندگی کا بچانا کتنا لازم کیا گیا. تو جہاں ایک طرف ڈاکٹرز کو ریوارڈ ملیں گے جنہوں نے لوگوں کی جانیں بچائیں، تو ایک طرف یہ ڈاکٹرز حضرات یہ ملوث بھی ہوں گے قتل میں بھی، کہ جنہوں نے لاپرواہی کی. اور بھی بہت سارے، میں اور آپ بھی خدا نہ خواستہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، لیکن ہے بہت سینسٹیو ایشو. اس کو آپ نے اور میں نے ڈسکشن کے ٹیبل پر ضرور رکھنا ہے اس ٹاپک کو. تو جو مجبور ہو جائے تو اب آپ پہلے تو استغفار کریں. پہلے تو میں استغفار کروں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجبوری کبھی میری قسمت میں نہ لکھی جائے. اللہ میرے بچوں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس مجبوری کے عوض حرام کھانے نہ ملے. آپ یقین جانیں کہ پہلے جب ہم اتنا کلیئر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی بس جب نیا قرآن ہم نے سیکھا اور ہم نے پڑھا کہ جی مجبوری میں کھا سکتے ہیں، مجبوری میں کھا سکتے ہیں، تو یقین جانیں ہم لوگ بھی تھوڑا یہ کھا لیتے تھے غیر اللہ کی نیاز، اور کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے مجبوری میں کھا سکتے ہیں، مجبوری میں کھا سکتے ہیں. مجبوری کیا تھی؟ شوہر سے ڈر لگ رہا ہے، نند سے ڈر لگ رہا ہے، بھابھی سے ڈر لگ رہا ہے، بھائی سے ڈر لگ رہا ہے، اماں ابا سے ڈر لگ رہا ہے، ساس سسر سے ڈر لگ رہا ہے، یا ٹیچر سے. جب ہماری اسکول میں کوئی شرکیہ محفلیں ہوتی تھیں تو ٹیچر سے ڈر لگ رہا ہے، شرکیہ نعتیں بھی پڑھ لیتے تھے کہ ٹیچر سے ڈر لگ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مجبوری کس حد تک کی مجبوری پر اللہ نے جائز کیا، اور ہم نے کتنا دغا بازی کی، ہم نے کتنی خیانت کی، اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ نہیں قرآن میں لکھا ہے مجبوری میں حرام کھا سکتے ہیں. ہم نے بڑا اس کو ایزی لیا، ہم نے کہا نہیں قرآن میں لکھا ہے مجبوری میں کھا سکتے ہیں. آج جب اس کو بہت اچھی طرح سے تدبر کرتے ہیں تو ناک اور کان پکڑنے کی نوبت آتی ہے کہ میرے رب ایسی مجبوری ہماری زندگی میں کسی کے آگے نہ آئے کہ وہ مر رہا ہو اور اسے حرام کھانا پڑے. اللہ ایسی لاچاری، ایسی بھوک سے بچا لیجئے، اللہ ایسی موت سے بچا لیجئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر موت کی مجبوری آ جائے، غیر باغن، بغاوت کی نیت نہیں ہے، خوشبو آنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، خوبصورت بھی چیزیں رکھی ہوں، لڈو پیڑے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے دیکھ کر، بٹ بغاوت کی نیت نہیں ہے کہ میں بالکل اللہ کے رول نہیں توڑ سکتا، ولا عادن، اور نہ ہی نیت ہے کہ میں حد سے تجاوز کروں گا. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم. پھر ان مجبور لوگوں کو رب غفور الرحیم مالک، ان مجبور لوگوں کو جو مر رہے ہوں گے بھوک سے، ان کو اللہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا ٹاپک الحمدللہ یہ اینڈ ہوا. ہم دوبارہ جو ایک آیت پڑھیں گے ابھی، یہ بھی بڑی انٹلیکچول ہے، اس کو چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بہت سمجھنے والی ہے، غور سے دیکھیے گا. کہ علی الذین ہادو، ان لوگوں پر جو یہودی تھے، حرام کیا ہم نے تمام ناخن والے جانور. سمجھ آئی؟ ایک تو ہمارا یہ سمجھ ہوتی ہے کہ جو پہلے حرام ہے وہ ہم پر بھی حرام ہے، جو پہلے حلال ہے وہ ہم پر بھی حلال ہے. اوکے، اس لیے یہ آیت میں کہہ رہی ہوں انٹلیکچول ہے، سمجھنے والی ہے، اور آپ سب کو اپنا اپنا دماغ چلانا پڑے گا، اور آپ مجھے بھی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، آپ کے پاس کوئی اچھی ایڈوائز ہو. ٹھیک ہے،
ہم نے کہا جو پہلے حرام تھا وہ ابھی بھی حرام ہے، جو پہلے حلال تھا وہ ابھی بھی حلال ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں پہ حرام کیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ناخن والے جانور زیادہ تر وحشی کو بولتے ہیں، جو وحشی جانور چیر پھاڑ کرتے ہوں گے۔ چلو ایک انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کے آگے رکھ دی کہ چیر پھاڑ والے جانور کی بھی یہاں سے ایک ٹپ مل رہی ہے کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ گوشت کا اثر باڈی میں بہت ہوتا ہے، اتنا تو ہر گاؤں کا جاہل بھی جانتا ہے جس نے کوئی کلاسز نہیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اتنا میڈیکل اسپیکٹ پر وہ جانتا ہے کہ گوشت کا اثر باڈی پر ریئیکٹ کرتا ہے، اثر کرتا ہے۔ اوکے، تو یہاں سے ایک یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ چیر پھاڑ والے جانور ہم نے حرام کیے تھے، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا کہ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے لیا تھا تو ہم سے بھی لیا تھا، ہم ایسے کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ دیکھو اس آیت کو اس زاویے سے بھی دیکھو۔ ایک تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ ان پر حرام تھا، ہم پر حلال ہو گیا۔ ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوتی ہے نا کہ یہودیوں پر حرام کیا ہم نے سارے ناخن والے جانور، تو کیا آج کے مسلمانوں پہ ناخن والے جانور حلال ہو گئے تھے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں، اگر ہم دیکھیں تو وحی کے ذریعے سے آ گیا کہ میں تو کسی جانور کو، کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتا سوائے یہ کہ 4 چیزیں ہوں۔ اوکے، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی گراف میں رکھنی ہے کہ جی انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے۔ اوکے، تدبر کر رہے ہیں ہم۔ اب یہاں پر ایک آ رہا ہے ناخن والا جانور، وہ حرام تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے اور بکری حرام کی تھی ہم نے ان پر چربیاں ان دونوں کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ چربیوں کو، تو ہم ایک اسپیکٹ پہ ہی بات رکھیں گے کہ کیا چربی اور اتنا فیٹ یہ بھی منع ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹری حساب سے تو واقعی وہ کہے گا ڈاکٹر کہ یہ تو بڑی پتے کی آیت تم نے نکال دی کہ یہ تو چربیاں دیکھو کتنی منع ہوتی ہیں، اور اسپیشلی دیکھو یہ جانوروں کی جو چربیاں اتنی پگھلا کے تم لوگ گھی تیل بناتے ہو اور پھر اس کو کھاتے ہو، تو ہم کہیں گے کہ چلو غور و فکر کرو، ابھی ذرا تدبر کرو کہ ایک طرف آ رہا ہے میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں پہ حرام کیا تھا ہم نے ناخن والے جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ہم نے ان کی چربیاں۔ آگے اینڈ آئے گا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی جزا بنی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ یہ تھا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کا آ گیا کہ پہلے تو ہم اسی کو ہی کمپلیٹ کریں گے کہ حرام کیا ہم نے ان کی چربیاں سوائے جو لگی ہوئی تھی ان کی پیٹھ سے یا آنتوں سے، تو تم اس کو تو کھا سکتے ہو لیکن تم اسپیشلی چربی کے گٹھے کو نہیں کھا سکتے ہو، یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یا جو لگی رہ جائے ہڈیوں کے ساتھ یہ کھا سکتے ہو۔ اب پوائنٹ آ گیا جو اینڈ ہے، محکم انداز ہے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کو ہم نے جزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ اس کو آپ نے اور میں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ جزا صرف ان تک محدود تھی، ہمارے لیے حلال تھی، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو وہ پرابلمز آ گئیں کہ نہ یہ ناخن والے جانور کھا سکتے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسے آج ہمارے دور میں کووڈ آیا، کووڈ سے ہم ایک حلال رشتے ناتوں سے بھی مل نہیں سکتے تھے، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، تو کیا اگر یہ آیت اس طرح سے آ جائے کہ ہم نے ان کا چلنا پھرنا حرام کر دیا تھا، ہم نے ان کا ملنا اور ہاتھ ملانا اور گلے لگنا حرام کر دیا تھا ان کی بغاوت کی وجہ سے، تو کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ کو بیٹھے گی کووڈ کی کہ واقعی یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان پر فلاں چیز حرام کر دی تھی کہ جی ایئر میں اتنا واٹ وی کین سے کہ اتنا پلیوشن آ گیا ہے، فلاں شپ پھٹی ہے، فلاں کا شپ کا اتنا ڈیزل اور وہ جل رہا ہے، تو وہاں کے انوائرمنٹ کی ہوا سانس لینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کہ یہ ان کو سانس لینا ہم نے حرام کر دیا تھا، آکسیجن نہیں آ رہا تھا تو اپنی سانس یہ خود نہیں لے پا رہے تھے، تو اس لیے اس تدبر کے میٹر کو آپ نے ضرور مجھ سے بھی ڈسکس کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی بھیجنا ہے کہ کیا یہ پھر حلال ہو گئی تھی، یہ جزا تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے، یعنی ٹائم بینگ ان پر اتنا مشکل وقت آیا، عذاب آیا
کہ ان کو یہ چیزیں نہیں